اور قرآن حفظ کیجئے، ہر دن خاص کر لیجئے کہ 1-2 آیات یاد کریں گے، ہفتے میں جو چھٹیاں ہیں کوئی بڑی سورہ یاد کریں گے، اس کا کچھ حصہ یاد کریں گے، ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھیے، سیکھیے، سکھائیے، بچوں کے ساتھ بیٹھیے، سیکھیے اور سکھائیے، ضائع مت کیجیے اپنی زندگی کو، یہ تو ختم ہو ہی جائے، اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو زندگی ملے گی وہ چاہ کر کے بھی کیا ہے، ختم نہیں ہوگی۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ جو ایک مرتبہ فوت ہو گیا پھر اسے دوبارہ دنیاوی زندگی نہیں دی جائے گی۔ تو ایسے ہی ہم اور آپ توجہ کریں، ہفتے میں 2 دن، کسی کے یہاں 1 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کریں، 1 آیات 2 آیات 3 آیات یاد کریں، یقین کریں چند سالوں کے بعد آپ حافظ قرآن ہو جائیں گے۔ آپ ابو بکر عمر سے زیادہ مشغول نہیں ہیں، آپ عثمان اور علی سے زیادہ مشغول نہیں ہیں، آپ طلحہ اور زبیر سے زیادہ مشغول نہیں ہیں، آپ خالد بن ولید وغیرہ سے زیادہ مشغول نہیں ہیں۔ کتنا بھی آپ بیان کریں، کتنا بھی کہیں کہ ہماری مشغولیت بہت زیادہ ہے، کتنا بھی آپ کہیں، آپ ان صحابہ کرام سے زیادہ مشغول نہیں ہیں۔ اپنے وقت میں سے قرآن کو یاد کرنے، سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے وقت خاص کیجیے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے آپ کی زندگی میں مگر یہ کہ 1 سے 2 آیات کم سے کم آپ نے یاد کرنی، اضافہ کیا ہو، کچھ صورتیں آپ نے یاد کی، کچھ احادیث آپ نے یاد کی، مت اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیجیے، اس کو یاد کیجیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس کے پیغام کو عام کیجیے، اس میں غور و فکر کیجیے، پھر آپ کو دنیا میں وہ لذت ملے گی جو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إن يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اللہ رب العالمین کا بے حساب شکر اور احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے ان بندوں میں منتخب فرمایا جو قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ بلا شبہ دنیا کے بہترین کاموں میں سے سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آدمی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہو، جمع ہو اور اس میں غور و فکر کرے۔ سورہ بقرہ جو قرآن کی بڑی ہی جامع اور اہم سورہ ہے، اس سورہ سے مختصر انداز میں تفاسیر اور اسی طریقے سے ترجمہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے اور آپ کے لیے مبارک بنائے۔ تقریباً 67 آیات سورہ بقرہ سے مکمل ہو چکی ہیں اور آج انشاءاللہ رب العالمین آیت نمبر 68 سے لے کر کے 73 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ ان آیات میں گائے کا ذکر خاص طور سے آپ پائیں گے اور انہی واقعات کی بنیاد پر، کیونکہ اس سورہ ان آیات کے اندر بقرہ لفظ آیا ہوا ہے بار بار، اسی بنیاد پر اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ کسی نے اپنا اسکرین شیئر کر دیا ہے، ہمارے کسی بھائی نے اسکرین شیئر کیا، پلیز آپ اسے بند کر لیں۔ تو اسی بنیاد پہ سورہ کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔
یہاں پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کہ ہم ترجمہ و تفسیر میں داخل ہو اس پورے واقعے کو اپنے سامنے رکھیں. مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے کسی شخص نے کسی کا قتل کر دیا اور اس کا الزام کسی اور کو لگا دیا. اس سلسلے میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، وہ ضرور کوئی راستہ بیان کریں گے. اس پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیں اور گائے کے بعض حصے کو مقتول کے جسم سے لگا دیں تو زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کی نشاندہی کر دے گا. تو اس اعتبار سے جو حکم انہیں دیا گیا وہ پہلے بیان کیا جا رہا ہے اور جو جرم ان سے ہوا ہے اسے بعد میں بیان کیا جا رہا ہے. جبکہ دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تعالی نے ابتداءً انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور پھر اسی وقت یہ حادثہ بھی پیش آ گیا کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں اپنی ایک اور نشانی ظاہر فرما دی. یعنی اس گائے کے ذبح کرنے کا جو حکم ہے وہ قتل سے متعلق نہیں ہے بلکہ ابتداءً ایک حکم ہے کہ گائے ذبح کی جائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اسی دوران یہ ہوا کہ ایک آدمی کا ناحق قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں ایک اور اپنی نشانی ظاہر کر دی کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی گائے کے بعد اگر لگا دیں گے تو زندہ ہو کے نشاندہی کر دے گا. سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی قتل کا گائے ذبح کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ سیپریٹ حکم ہے کہ گائے ذبح کرو. پھر اس میں جب یہ حادثہ پیش آ گیا کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی ظاہر کی اور کہا کہ گائے کے بعض حصے کو مقتول سے لگا دو گے تو زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دے گا. یعنی ایک ہی وقت میں دو چیزیں، گائے ذبح کرنے کا حکم پھر اس گائے سے اللہ رب العالمین کی ایک نشانی کا ظاہر ہونا. جبکہ دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ جب اس کا قتل ہوا اور لوگ آپس میں اختلاف کر بیٹھے تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جس کے بعض حصے کو مقتول سے اگر لگا دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے. واللہ عالم. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ دو الگ الگ چیز ہے، یعنی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جانا اور اسی میں ضمناً یہ بات آ جانا کہ اس کے بعض حصے کو مقتول سے لگا دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا. یہی بات زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے اور قرآن میں یہ ترتیب بھی اس اعتبار سے برقرار رہتی ہے. قتل کے متعلق قرآن نے کوئی ڈیٹیل اور تفصیل بیان نہیں کی ہے، صرف یہ کہ ان میں سے بعض نے بعض کا قتل کر دیا. قاتل قتل کرنے والے لوگ اس قتل کو چھپا رہے تھے اور اس کا الزام دوسرے پر لگا رہے تھے. اس آپسی اختلاف میں وہ منتشر تھے تو اللہ رب العالمین نے انہیں یہ حکم دیا کہ گائے کے بعض حصے کو جس کا قتل کیا گیا مقتول سے لگا دو تو زندہ ہو کر کے اپنے قتل کی نشاندہی کر دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. قرآن نے اتنا بیان کیا. احادیث میں بھی اس کی کوئی صراحت نہیں. بعض اسرائیلی روایات میں یہ تفسیر اس طریقے سے آئی ہوئی ہے جس پر ایمان ضروری نہیں اور نہ ہی وہ اصل اور بنیاد ہے. بس مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں تھا جو لا ولد تھا، جس کی اولاد نہیں تھی، مالدار انسان تھا. اس کے مال کا اکیلا وارث اس کا اپنا بھتیجا تھا. بھتیجے نے مال کی لالچ میں آ کر کے چچا کو قتل کر دیا تاکہ اس کے مال کا وارث ہو جائے اور اس قتل کا الزام دوسرے پر لگا دیا گیا. لیکن یہ تفصیلات نہ تو قرآن نے بیان کی ہے اور نہ ہی احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے. بعض اسرائیلی روایات یعنی
یہود و نصارہ سے بعض لوگوں نے اس واقعے کو سے ذکر کیا ہے۔ اس لیے اصل معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانی ظاہر کی اسے دکھانا، اور وہ یہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی بڑی نشانی یہ ہے کہ گائے کے بعض حصے کو جب مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ نے اسے زندہ کر دیا، اور اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے یہ شخص تمہارے سامنے مرا ہوا ہے اور تمہارے سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا ہے، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ اصل پوائنٹ ہے جس پر ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ کس نے کس کا قتل کیا، مال بھتیجا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت بنیادی چیز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گائے کے واقعے کو سیپریٹ مانتے ہیں تو اس میں یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم ہو تو بغیر کسی چوں چرا کے کیوں یہ سب طرح کے سوالات نہ کر کے فوراً اس پر کیا ہے عمل کیا جانا چاہیے۔ آئیے دیکھیے اب اس آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کر اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو ان کی قوم نے کیا کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں کا شیوا اختیار کروں، کیونکہ مذاق کرنا دین کے معاملے میں نبی اور رسول ہو کر کے اللہ کی جانب کوئی حکم بیان کر کے، یہ تو کسی نبی کا تو دور کی بات ہے، کسی بہترین انسان کا عمل نہیں ہو سکتا۔ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کے نام سے تم سے مذاق کروں، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل معاملہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ایک زمانے سے گاؤں پرستی میں گائے کی عبادت میں مبتلا ہو چکی تھی، اسے توڑنا مقصود تھا، ورنہ کسی بھی دوسرے جانور کے ذبح کرنے کا حکم دیا جا سکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ تم گائے ذبح کرو۔ بقرتن کامن نون استعمال کیا گیا، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کیا ہے ان کے لیے کافی تھا، لیکن چونکہ اس سے جان چھڑانا مقصود تھی، گائے ذبح کرنے کے لیے ان کا دل راضی اور تیار نہ تھا، اس لیے 3 سوالات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ رب العالمین سے کہیے کہ کس طرح کی، کس ٹائپ کی گائے چاہیے، تو اس کا جواب آیا کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ ہو بچی ہو، بالکل میڈیم عمر کی ہو۔ پھر جب یہ جواب مل گیا تو کہا کہ ابھی معاملہ بہت کلیئر نہیں ہوا ہے، اپنے رب سے اور پوچھئے کہ کلر کون سا ہونا چاہیے گائے، دنیا میں تو بہت سارے کلر کی گائے پائی جاتی ہے۔ پھر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بالکل یلو اور پیلی گائے ہونی چاہیے جو دیکھنے میں بھلی معلوم ہو۔ پھر اس پر انہوں نے بس نہ کیا۔ ایک تیسرا سوال کیا کہ اور پوچھیے، ابھی بھی اس طرح اس ٹائپ کی بہت ساری گائیں موجود ہے، تو اور کلیئر طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر دے۔ تو اس میں جواب آیا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے نہ تو آپ پاشی کی گئی ہو، کبھی پانی وانی نکالا گیا ہو زمین سے، اور نہ ہی کھیت جوتنے میں استعمال کی گئی، بالکل مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بے عیب ہو، جس میں کوئی عیب، کوئی داغ، کوئی دھبا وغیرہ نہ ہوا ہو۔ اب جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ گائے ذبح ہی کرنی پڑے گی تو نہ چاہتے ہوئے بھی کیا انہوں نے اسے ذبح کیا۔ اب اسی کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیا ہم سے
مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسا شیوا اختیار کروں. مذاق کرنا یہ جاہلوں کا شیوا ہے. مزاح الگ سی چیز ہے, مذاق الگ سی چیز ہے. مزاح اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کیا کرتے جو حقیقت ہو, اور مذاق جس میں جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی آئی تو آپ نے کیا کہا, بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی. یہ مزاح تھا, یہ جھوٹ نہیں تھا, مزاح تھا. جب وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ واقعی طور پہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, کیونکہ اللہ انہیں جوان بنا کر کے جنت میں داخل کرے گا. جنت میں کوئی بوڑھا نہ ہوگا, کوئی جنت میں بوڑھا نہ ہوگا. اس اعتبار سے یہ اس کو مزاح کہتے ہیں جو حقیقت ہو. لیکن مذاق میں کیا ہوتا ہے, آپ آ کر کہتے ہیں فلاں آدمی آپ کو یہ کہہ رہا کہ اس نے نہیں کہا ہوتا, تو جھوٹ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی, پیغمبر کے ساتھ اس طرح کی چیزیں. لیکن جب پیغمبر آتے تھے اور اللہ کا حکم انہیں بیان کرتے تھے تو ان کی جانب سے اسی طرح کے سوالات کیے جاتے تھے. اتتخذونا ہزوا, کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا تو کہا کہ تم حق لے کر آئے ہو, یہ حق ہے کہ تمام بتوں کی عبادت سے روک کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا. ام انت من اللاعبین, یا آپ کھیل تماشا کرنے والوں میں سے ہیں. یعنی آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو مذاق ہے, یہ کھیل اور تماشا ہے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہی بات یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو, تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو, ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تم موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں, کیونکہ یہ اچھے انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ مذاق کرے. پھر ان لوگوں نے جب یقین ہو گیا انہیں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے, اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ خباثت ہے ان کی, یہ تنگ نظری ہے ان کی, یہ بے ادبی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی, کہ وہ یہ کہتے رہے بار بار کہ اپنے رب سے اپنے رب سے اپنے رب سے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے پوچھئے, درخواست کیجئے, ریکویسٹ کیجئے, معلوم کیجئے. ہر دم ہر وقت وہ یہی کہتے رہے کہ اپنے رب سے پوچھئے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے بے ادبی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی موسیٰ علیہ السلام سے بے ادبی ہے. کہا کہ ادع لنا ربک, آپ اپنے رب سے پوچھئے, معلوم کیجئے, یبین لنا ما ہی, کہ وہ گائے کا کس طرح کی گائے ذبح کرنی ہے اس کا طریقہ بیان کر دے, اس کی صفت بیان کر دے, اس کی ماہیت بیان کر دے, اس کی کوالٹی بیان کر دے کہ کس طرح کی گائے ذبح کرنی ہے. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی گائے ہو لا فارض, جو بالکل بوڑھی نہ ہو, ولا بکر, اور بالکل بچی نہ ہو. بکر کہتے ہیں ایسے جانور کو جو ابھی بچہ پیدا کرنے کی عمر کو نہ پہنچے, اسی سے باکرہ کہتے ہیں ایسی لڑکی کو جس کا نکاح اور شادی نہ ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور بہت بچی بھی نہ ہو, چھوٹی بھی نہ ہو. عوان بین ذالک, دونوں کے درمیان ہونی چاہیے, میڈیم اور متوسط ہونی چاہیے. فافعلوا ما تؤمرون, تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزرو. اب دوبارہ انہوں نے دوسرا سوال کیا, قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. ان لوگوں نے کہا کہ اپنے رب سے معلوم کیجئے کہ گائے کا کلر کیا ہونا چاہیے, اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے. ما لونها, ہم کس کلر کی گائے ذبح کریں. قال انه يقول انها بقرة صفراء. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو گائے ہو وہ بالکل کیا ہے, صفراء, انو ہو, پیلی ہو, فاقع یعنی صافع, مکمل پیلی,
فاقع لونھا مکمل پیلی ہوئی ہو، اس میں کوئی اور کلر نہ لگا ہو. آپ جانوروں میں دیکھیں گے تو سائڈ سے کوئی دوسرا کلر، اس سائڈ سے کوئی دوسرا کلر، تو مکمل یلو اور پیلی ہونی چاہیے، اور پیلا پن بھی ایسا ہو تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو اچھی لگے، بھلی لگے. ایسا پیلا پن نہ ہو کہ دیکھنے میں کیا ہے، خراب لگے. تو یہ دوسرا سوال اور اس کا جواب. انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہاں سے انہیں موقع مل جائے، اور کہا کہ چلو چھوڑ دو، گائے مت ذبح کرو، اتنا سارا کنٹروورشل معاملہ ہے، دوسرا کوئی جانور ذبح کر دو. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا. وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے مزید پوچھئے، درخواست کیجئے کہ گائے کے بارے میں اور ڈیٹیل اور تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کر دے، اس کی اور زیادہ کوالٹیز بیان کر دے، کیونکہ اس قسم کی گائے تو بہت زیادہ ہے. ان البقرة تشابه علينا، جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس طرح کی گائے ہمارے پاس اور ہمارے درمیان بہت زیادہ ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے، یعنی اس بار جو ہے ہم گائے ذبح کر لیں گے. اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو گائے ذبح نہیں کر پاتے، لیکن یہ خوبی ہے کہ انہوں نے ایسے موقع پر کیا کہا، انشاءاللہ کہا. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. اب یہاں پر اور تفصیل بیان کی جا رہی ہے. جب انہوں نے کہا کہ اور زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ایسی ہو ذلول تثير، لا ذلول تثير الارض، جس سے زمین میں کھیتی نہ کرائی گئی ہو، پھل نہ جتوایا گیا ہو، ولا تسقي الحرث، اور نہ ہی آب پاشی کے لیے، پانی نکالنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ ای لا عیب فیہا، بالکل بے داغ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ اب آپ نے بالکل واضح کر دیا ہے، حق لے کر آپ آ گئے، یعنی اب سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح کی گائے ذبح کرنی ہے. فذبحوها وما كانوا يفعلون، تو ان لوگوں نے اس طرح کی گائے ذبح کر دی حالانکہ وہ دل سے اس پر آمادہ نہ تھے، یعنی وہ گائے ذبح کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ تھے. ایک بات یہاں مکمل ہو گئی. اب دوسرا معاملہ کیا ہوا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگوں نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کر ڈالا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس قتل کے سلسلے میں آپس میں اختلاف کر بیٹھے کہ اس کا قاتل کون ہے. یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کر ڈالا اور اس کے قاتل کے سلسلے میں تم آپس میں اختلاف کر بیٹھے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو یا چھپا رہے ہو. یعنی قاتل کے متعلق جو تم لوگ چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ کیا اسے ظاہر کر دے گا. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا کہ گائے کے بعض حصے کو مقتول سے لگا دو، گائے کے بعض حصے کو مقتول پر لگا دو. اضربوه ببعضها، گائے کے بعض حصے کو مقتول پر لگا دو. وہ جی اٹھے گا. كذلك يحيي الله الموتى، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. ويريكم آياته، اور وہ تمہیں اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم عقل مندی کا راستہ اختیار کرو. جب گائے ذبح کر دی گئی اور اسی دوران یہ حادثہ اور واقعہ پیش آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی گائے کے ذریعے سے اس حادثے کا حل بھی بیان کر دیا کہ گائے کے بعض حصے کو مقتول سے لگا دو. تو لگایا ہی گیا کہ وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر کے اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مر گیا. اور یہ بہت
बड़ी निशानी थी। सूरह बकरा के अंदर जिक्र किया गया है कि 5 मकामात पर अल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया, जिसमें 2 हो चुका है, एक ये और इससे पहले तूर के मौके पर जब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए थे और लोगों ने कहा कि हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे यहां तक कि उसे देख न ले, तो सारे लोग मर गए थे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा कर दिया। और यहां पर यह मकतूल जो कत्ल किया जा चुका है उसको भी अल्लाह ताला ने जिंदा किया और उसने अपने कातिल की निशानदेही की, बताया कि मेरा कातिल फला। फिर उसके बाद उसकी मौत वाक़ हो गई और 3 वाक़या और जो है आइंदा आने वाला है। तो यहां पर बुनियादी 2 चीज ये है कि हम और आप अल्लाह ताला के 2 चीजें बहुत अहम है। पहली चीज ये कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई हुक्म हो तो उसे बेचू चरा क्या है तस्लीम करना चाहिए, मानना चाहिए और कसरत सवाल से बचना चाहिए। जो लोग अमल के दिलदारा होते हैं, अमल करने वाले होते हैं, वो ज्यादा सवाल नहीं करते। ये तरीक़ेकार है। जो लोग अमल करने के ख्वाह नहीं होते हैं वही लोग ज्यादा सवाल करते हैं, और जो लोग सिर्फ सवाल करते हैं, अमल नहीं करना चाहते हैं, वो आज सवाल करने के बाद कल उसे भूल जाते हैं। बल्कि बसा औकात आप देखेंगे कि सवाल करने वाला सवाल करता है और जब जवाब उसका दिया जाता है तो खुद गौर से नहीं सुनता है, क्योंकि उसे वो अमल करने के लिए सवाल नहीं कर रहा होता है। और इस तरह के सवालात करने से मना किया गया है। तो आदमी सवाल अमल की इल्म के लिए करे। इसी तरीके से इस तरह के सवालात न करे कि अगर उसका जवाब बयान किया जाए तो मुसीबत में आ जाए। एक चीज अल्लाह ताला ने यहां बयान की, गाय ज़बह करो, तो खुर्द बुर्द नहीं करना चाहिए, डीप में जाने की जरूरत नहीं। हमारी भी यही आदत है, हम भी बनी इसराइल से सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। इससे पहले भी बार बार जिक्र किया गया कि ये उम्मत पिछली उम्मतों में सबसे ज्यादा जिससे मिलती जुलती वो कौन सी है? वो यहूद और नसारा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे वाज़ेह तौर पर बयान किया, हत्ता कि आपने कहा कि अगर उनमें से कोई गो के बिल में भी दाखिल हुआ होगा बनी इसराइल में, यहूद और नसारा में, तो ये उम्मत जरूर उसमें दाखिल होगी। हज़वन नाली बिन नाल, कदम ब कदम यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलेगी। तो वो जो सवालात की झड़ियां वो लगाया करते थे वो आज भी मौजूद है। आज भी क्या है मौजूद। आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपने सवालात की बुनियाद पर गुमराह हो गए। कितने ऐसे लोग हैं जो मुसलमान हैं, गुमराह क्यों हुए? कब्र के अजाब को लेकर के गुमराह हो गए, क्योंकि समझ में बात नहीं आ रही है। जहां पर फुल स्टॉप हो गया है किताब व शरीयत, किताब व सुन्नत में, आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तकदीर के मसले में आप आएंगे, बहुत सारे मुसलमान गुमराह हो गए, क्योंकि जहां शरीयत ने फुल स्टॉप कर दिया आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा तरीका क्या होना चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल ने जो पीछे जो चीजें बयान की हैं उस पर ईमान लाए और उस पर अमल करें। और इसी तरीके से ये बात याद रखें कि हम और आप दोबारा मरेंगे और दोबारा उठाए जाएंगे, और अल्लाह के लिए एक जैसा मामला है। मा खल्कुकुम वला बअसुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा। तुम्हें पैदा करना, मारना और दोबारा उठाना एक जैसा, एक जान की तरह है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के लिए मुश्किल है। अच्छा, अजीब मामला यह है कि इंसान अकल का इस्तेमाल करता है लेकिन वो अकल भी सही नहीं इस्तेमाल कर पाता है। जैसे बहुत सारे लोग यही कहते थे, आइदा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बई, जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डी उड्डी सब खत्म हो जाएगी, फिर हम दोबारा उठाए जाएंगे। ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात है। लेकिन जरा अक्ल का इस्तेमाल करो कि जो अल्लाह तुम्हें कुछ भी नहीं थे लाने पे कादिर है, वो दोबारा तुम्हें पैदा करने पे कादिर नहीं। कितना यानी पहले पैदा करना मुश्किल है या दोबारा पैदा करना मुश्किल है। आदमी जब एक मरतबा कोई काम कर लेता है तो दोबारा उसके लिए क्या होता है, इजी और आसान हो जाता है। तो सही ये है कि जो अक्ल अल्लाह ने दी है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसीलिए अक्ल सही, दुरुस्त अक्ल, सही फहम कभी भी किताब और सुन्नत के मुखालिफ नहीं होती। तो इस आयत में जो दूसरी आयत जो जिक्र की गई है उसमें ये बड़ी निशानियां है कि जैसे अल्लाह ने दिखाया तुम्हें कि जैसे वो आदमी मर गया था अल्लाह ने उसे जिंदा किया, ऐसे ही तुम तमाम लोगों को अल्लाह मरने के बाद क्या जिंदा करने पे कादिर है। इसी तरीके से अल्लाह अपनी निशानियों को दिखाता है ताकि तुम अक्लमंदी का रास्ता इख्तियार करो। उसके बाद
اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد بھی ان کے دل کیا ہے. ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد, کتنی بڑی نشانی ہے کہ ایک آدمی مر گیا, اسے اللہ نے زندہ کیا, ان بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل کیا ہے, سخت ہوتے چلے گئے. اور پوری تفصیلات اللہ نے بیان کی ہے جو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی. دوسرا جو حصہ ہے درس کا وہ چھوٹی صورتوں کے متعلق ہے اور پچھلے ہفتے میں ہو بھی نہیں پائی تھی. آج ترتیب کے اعتبار سے کون سی سورہ ہمارے پاس ہے, کون بتا سکتا ہے؟ العادیات ہے. کون سی سورہ ہے ہمارے پاس؟ العادیات. یہ ان سورتوں میں سے ہے جو ہم اور آپ اپنی نمازوں میں کثرت سے پڑھتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ وہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے حالات کو درست کر دے, صحیح کر دے. ہم میں سے اکثر لوگ وہی ہیں جو علم ترا کیف والے ہیں, یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کیا ہے, ایک پارے بھی یاد نہیں ہے. اس طرف توجہ کرنے کی کوشش کیجیے, بہت بڑی کمی ہے, بہت بڑی کمی ہے. قرآن میں 30 پارے ہیں, 30واں حصہ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے. کیا ہوگا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. بھائی ہمارے تمام بھائیوں سے جو مائک آن رکھے ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ مائک بند کر دیں تاکہ درس کو صحیح انداز میں کنٹینیو کیا جا سکے. بڑی مہربانی ہوگی. قیامت کے دن کیا کہا جائے گا, اقرا ورتقی, قرآن پڑھو اور جنت کی بلندیوں کو طے کرتے چلے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے دنیا کے اندر پڑھا کرتے تھے. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. جنت میں تمہاری آخری مقام کہاں ہوگی, جہاں آخری آیت تمہاری ختم ہوگی. واقعی طور پہ قیامت کے دن اس قدر پچھتائیں. اگر جنت میں گئے بھی, پہلی ذکر کیا گیا ہے کہ جنت ایک جیسی نہیں ہے, تو اس وقت افسوس کریں گے اس معنی میں کہ اگر ہم نے کچھ حصہ اور یاد کر لیا ہوتا تو گریڈ اور مقام کیا ہوتا, بلند ہو جاتا. اور یہ بات طے ہے, جیسے شہید ہے, شہید جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا کچھ چاہیے تو کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, شہید کیا کہتا ہے, اے اللہ مجھے زندگی دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو شہادت کا مقام و مرتبہ پا چکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ الانصاری ہے, جابر بن عبداللہ کے والد ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی بات کی ہے پردے کے پیچھے سے بات کی. وَإِنَّ اللَّهَ كَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا. اور اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے پردے کے بغیر بات کی. اس کی کیفیت کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہارے والد سے کیا ہونا, کیا چاہیے, تو کیا کہا انہوں نے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے تاکہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو ایک مرتبہ فوت ہو گیا پھر اسے دوبارہ دنیاوی زندگی نہیں دی جائے گی. تو ایسے ہی ہم اور آپ توجہ کریں. ہفتے میں 2 دن, کسی کے یہاں 1 دن چھٹیاں ہوتی ہیں, شام کا وقت ہوتا ہے, قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کریں. 1 آیات 2 آیات 3 آیات یاد کریں. یقین کریں چند سالوں کے بعد آپ حافظ قرآن ہو جائیں گے. آپ ابو بکر عمر سے زیادہ مشغول نہیں ہیں, آپ عثمان اور علی سے زیادہ مشغول نہیں ہیں, آپ طلحہ اور زبیر سے زیادہ مشغول نہیں ہیں, آپ خالد بن ولید وغیرہ سے زیادہ مشغول نہیں ہیں. کتنا بھی آپ بیان کریں, کتنا بھی کہیں کہ ہماری مشغولیت بہت زیادہ ہے, کتنا بھی آپ کہیں, آپ ان صحابہ کرام سے زیادہ مشغول نہیں. اپنے وقت میں سے قرآن کو یاد کرنے, سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے وقت خاص کیجیے. کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے آپ کی زندگی میں مگر یہ کہ 1 سے 2 آیات کم سے کم آپ نے یاد کرنی, اضافہ کیا ہو, کچھ صورتیں آپ نے یاد کی, کچھ احادیث آپ نے یاد کی. مت اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ کے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیجیے. اس کو یاد کیجیے, اس کی تلاوت کیجیے, اس کے پیغام کو عام کیجیے, اس میں غور و فکر کیجیے. پھر آپ کو دنیا میں وہ لذت ملے گی جو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. مقبل بن ہادی الوادی یمن کے عالم ہوتے تھے, آئے تھے کسی کمپنی میں یہاں بن لادن وغیرہ میں کام کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے جوڑ دیا. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے, علم سے اس قدر قریب ہو گئے کہ مجھ سے کوئی کہے کہ تم کو یمن کا رئیس بنایا جا رہا ہے,
پی ایم بنا جا رہا ہے تو مجھے نہیں چاہیے. میں قرآن کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کے ساتھ اتنا خوش ہوں کہ میں خود اپنے آپ میں بادشاہ نظر آتا ہوں. انسان جب قرآن اور حدیث سے قریب ہوتا ہے تو اسے دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں کیا جانتے ہیں بھائی؟ جغرافیائی طور پہ جانتے ہیں، یہاں سے امریکہ، لندن، برٹش وغیرہ وغیرہ گھومے ہوتے ہیں. دنیا میں جو 200 250 300 ملک ہوتے ہیں اتنا ہی جانتے ہیں. لیکن ایک اہل ایمان کتاب و سنت میں غور و فکر کرنے والا وہ اتنی دنیا کے بارے میں جانتا ہے جس میں کوئی نہیں جانتا. وہ دنیا کے بارے میں جانتا ہے جس کے متعلق آپ سوچتے بھی نہیں. تو جغرافیائی اعتبار سے اس کے پاس جو جس دنیا کا تصور ہوتا ہے وہ دنیا بہت بڑی ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں ایک ادنا جنتی کو جو دنیا دی جائے گی وہ اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوگی. ایک ادنا جنتی کو، سب سے ہلکا جو جنتی ہوگا، سب سے کم درجے والا جو جنتی ہوگا، اس کو جنت میں کتنا مقام دیا جائے گا؟ کتنی جگہ؟ اس دنیا کے مقابلے میں اس سے 10 گنا اور زیادہ. تو جغرافیائی اعتبار سے بھی کیا ہے؟ اس کے پاس وہ معلومات ہوتی ہیں جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتی. بہرحال صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، چھوٹی صورتوں کے ضمن میں یہ بات آ گئی کہ چھوٹی سے بڑی صورتوں کی طرف کیا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے اور قرآن حفظ کیجئے. ہر دن خاص کر لیجئے کہ 1-2 آیات یاد کریں گے. ہفتے میں جو چھٹیاں ہیں کوئی بڑی سورہ یاد کریں گے، اس کا کچھ حصہ یاد کریں گے. ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھیے، سیکھیے، سکھائیے. بچوں کے ساتھ بیٹھیے، سیکھیے اور سکھائیے. ضائع مت کیجیے اپنی زندگی کو. یہ تو ختم ہو ہی جائے، اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو زندگی ملے گی وہ چاہ کر کے بھی کیا ہے، ختم نہیں ہوگی. بہرحال آئیے سورۃ العادیات اندر داخل ہوتے ہیں اور بڑی مختصر انداز میں اس کا ترجمہ کر کے اور مختصر تفسیر کے ساتھ گزر جاتے ہیں.